مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون۔ اور ہم نے نہیں سکھایا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر، اللہ فرما رہے ہم نے نہیں سکھایا حضور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر، اور یہ ان کے لائق نہیں ہے، شاعری رسول کے نبی کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو خاص نصیحت ہے قرآن، یہ تو خاص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف صاف، تاکہ ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام منکروں پر، کافروں پر الزام ثابت ہو جائے، اس لیے قرآن نازل کیا کہ ان کو سناؤ، الزام ثابت کرو۔ یہ کوئی شاعری وغیرہ نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھتے، کیا اور نہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے بنا دیا ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ یہ نشانی ہے اللہ کی قدرت کہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے چوپائے بنائے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے، مما عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے بنایا، زمین آسمان ساری مخلوقات اللہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں، ہم نے انہی میں سے چوپائے بھی بنائے ان کے لیے، پھر ان کو مالک بنا دیا، بنایا ہم نے، مالک ان کو بنایا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے، پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں۔ جو چوپائے جاندار ہم نے بنائے ہیں ان میں سے بعض تابع ہو کر سواری دیتے ہیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ان پر سوار ہوتے ہیں، اور بعض کو کھاتے بھی ہیں۔ یہ بنایا ہم نے، فائدہ ان کا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے واسطے چار پایوں میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ پینے کے گھاٹ پنگھٹ بنائے، تم بھی پیو، تمہارے چوپائے بھی پیئیں، اور پھر تمہارے چوپائیوں میں جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ رکھا، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم آلہہ، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں، اس لیے یہ بت بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہماری برے وقت میں مدد کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا۔ لا یستطیعون نصرہم، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اللہ فرما رہے کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے، نہ کر سکیں گے ان کی مدد۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے، اور یہ ان کی فوج ہو کر، آیت کا ترجمہ سمجھو، اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے، یعنی بے بس ہوں گے اور ہمارے پاس گرفتار کر کے آئیں گے۔ یہ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، چونکہ منکرین نبوت اور رسالت قرآن کی تاثیرات عجیبہ اور دلوں پر اثر انداز ہونے کی کیفیت کا جو عام مشاہدہ میں تھی، بہت اثر کرتا تھا قرآن دلوں پر، انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کبھی تو اس کو اس کلام الہی کو جادو بول دیا۔ کیا بول دیا؟ الزام بے بس لگاتا ہے، الزام بس والا سامنے آ کے مقابلہ کرتا ہے، طاقت والا، جو بے بس عاجز ہو جاتا ہے تو پھر وہ الزامات لگاتا ہے حسد جلن میں۔ تو چونکہ قرآن کے اثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پیچھے سے یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو بولتے ہیں یہ اصل میں جادو ہے، اور محمد جادوگر ہے، ساحر۔ محمد کیا ہے؟ اور کبھی اس کلام کو شعر اور آپ کو شاعر کہتے تھے کہ یہ قرآن شعر ہے۔ ہاں آپ دیکھیں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
شاعری کی طرح کلام موضوع بنا ہوا کلام، سمجھ گیا؟ تو آپ کو شاعر کہتے تھے اور قرآن کو شعر کہتے تھے. یہ تاثیرات عجیبہ کلام الہی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو جادو کے کلمات ہیں. حق کام بھی جب نکلتا ہے تو چلنے والے یہی کہتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام ان کے پاس مت جانا، ورنہ تو پھر جائے گا، تو بدل جائے گا. جو ایک بار ان کی بات سنتا ہے وہ پھر پرانے طریقے پہ نہیں رہتا، درگاہ بابا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آیا؟ بدعات خرافات. اس لیے ان کی بات مت سننا، یہی نصیحت کرتے ہیں. تو جادو کہتے تھے، شعر کہتے. اللہ نے اس آیت میں کہ ہم نے نہیں سکھایا محمد کو شعر کہنا اور یہ ان کے لائق نہیں ہے، یہ تو خاص نصیحت ہے اور قرآن ہے کھلا ہوا. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی اور نہ ان کی شان کے مناسب تھی. آپ کو شاعر کہنا باطل اور غلط ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عرب تو وہ قوم ہے جس کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی تھی. عورتیں بچے بے ساختہ شعر کہتے تھے، وہ شعر کی حقیقت سے پوری طرح واقف تھے. انہوں نے قرآن کو شعر اور رسول اللہ کو شاعر کس اعتبار سے کہا؟ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ نہ تو قرآن وزن شعری کا پابند ہے اور نہ کہیں ردیف قافیہ ہے. اس کو تو جاہل شعر و شاعری سے ناواقف بھی شعر نہیں کہہ سکتے. پھر عربوں نے شاعری کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ شعر در اصل خیالی خود ساختہ مضامین کو کہا جاتا ہے. شعر کس کو کہتے ہیں؟ خیالی. ایک تو خیالی وہ حقیقی نہیں، کلپنائی. ایک تو خیالی، خیالوں میں رہتا ہے اس کا مضمون. پھر خود ساختہ، اپنا بنایا ہوا، بن کر آیا نہیں بلکہ اپنا بنایا ہوا. تو خیالی اور خود بنائے ہوئے مضامین کو شعر کہتے ہیں، چاہے وہ نظم میں ہو، اوپر کا مصرع نیچے کا مصرع دونوں ایک جیسے، یا نثر میں ہو. آزاد شاعری بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ خالی جملے اچھے ہوتے ہیں اس کے، باقی اوپر والا جملہ پہلے والا جملہ دوسرے کے جیسا ہو، کوئی ضروری نہیں، قافیہ ردیف کی ضرورت نہیں ہے. ان کا مقصد قرآن کو شعر اور حضور کو شاعر کہنے سے یہ تھا کہ آپ جو کلام لائے ہوئے وہ محض خیالی افسانے ہیں. شاعری نہیں بولنا تھا، بولنا یہ تھا شاعری بول کر کہ یہ حضور کی جو محمد کی باتیں یہ خیالی افسانے ہیں. کیا ہے؟ خیالی کہانیاں ہیں، خیالی افسانے ہیں. یا پھر شعر کے معنی معروف کے اعتبار سے شاعر کہا تو اس مناسبت سے کہ جس طرح نظم اور شعر خاص اثر رکھتا ہے، اس کا اثر بھی ایسا ہی ہے. یہ مطلب ہے شاعر بولنے. بات سمجھے؟ امام جساس نے اپنی سند سے روایت کیا، حضرت عائشہ نے کسی سے سوال کیا، حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا حضور کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، البتہ ایک شعر ابن طرفہ کا آپ نے پڑھا تھا. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی. اس کو آپ نے وزن شعری کو توڑ کر من لم تزود بالاخباری یہ اپنی طرف سے بڑھا کر کہہ دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ شعر اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے. تو آپ نے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں اور نہ میرے لیے شعر و شاعری مناسب ہے. تو ایک شعر پڑھا اور وہ بھی کیسے پڑھا؟ توڑ کے پڑھا. سمجھ میں آیا؟ ہمارا ایک ساتھی تھا مدرسے میں، بہت اچھا تھا اردو لکھنے میں، حیدرآباد کا تھا، لیکن وہ شاعری اس کی فطرت میں نہیں تھی. اور ہم بچپن سے پیدا ہوئے تھے شاعر. 10 سال کی عمر سے شعر لکھنا شروع کر دیا، جب کچھ پڑھتا بھی نہیں آدمی. تو ہم نے اس کو ایک شعر دیا، وہ ہمارے ساتھ 3-4 سال رہا. ایک شعر صحیح نہیں بول سکا. اس کا تعلق مزاج سے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ نہیں پڑھ سکا، کبھی بھی توڑ دیتا تھا ادھر سے ادھر، اور حضور نے تو جان بوجھ کے توڑا. سمجھ میں آیا؟ تو حضور خود تو کوئی شعر بناتے نہیں تھے، ایک پڑھا تھا وہ بھی توڑ کے پڑھا آپ نے اور فرمایا میرے لیے مناسب بھی نہیں. اب آگے آیا تھا کہ اولم یرو، یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہمارے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے مویشی جانور بنائے ہیں. ان میں جانوروں کی تخلیق میں انسان کے نفع کو بیان کیا اور عجیب عجیب قدرتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان عظیم کو بتلایا. یہ چوپائے جانور، چوپایا کس کو بولتے ہیں بچوں؟ چوپایا. شاباش. اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے، مجھے کیوں نہیں آتا؟ جب تک نہ آئے تب تک کے چین سے نہ بیٹھیں. مولانا شمس الدین افغانی تھے ہمارے، شمس الحق افغانی یہ تھے، افغان کے تھے، وہ ہمارے پٹھان تھے، ادھر سے گجرات میں، وہ پڑھاتے تھے. 53 سال تک انہوں نے یہ نکاح نہیں کیا. کتنی عمر تک؟ بولتے تھے 3 سوالات ہے، اب تک تشفی بخش جواب نہیں ملا، جب تک وہ سوال حل نہیں ہوں گے نکاح نہیں کروں گا. پھر وہ 53 سال کی عمر میں جا کر ان کو کوئی سوالات کا جواب ملا، کہا کہ اب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ایک نے اپنی جوان بچی ان کو دے. ایک دھن ہے یہ، کیا ہے؟ وہی بیٹھے ہوئے تھے اپنی کلاس میں ہدایہ اخیرین یا ہدایہ اولین کا مطالعہ کرتے ہوئے گھنٹے سے پہلے، اور صورت مسئلہ اخذ کیا انہوں نے. 3D میں بولتا ہوں نا، 3D کسی بھی چیز کو پکچرائز کر کے پیش کرنا تاکہ ہم بھی سمجھے اور دوسرے بھی سمجھے، اس کو بولتے ہیں پہلے کی زبان میں، پہلے کی اصطلاح میں صورت مسئلہ. یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ اس کی ایک بکری ہے اور قیمت اس کی 800 روپیہ طے ہوئی ہے، اس نے ایسا بولا، اس کو بولتے ہیں 3D پکچرائز. اب وہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، بہت دن کے بعد ڈاکیہ آیا دوپہر کو، وہ آیا، اس نے کہا آپ کا خط ہے. کہنے لگے اچھا. خط کھولا، خط میں بھائی نے خط لکھا تھا افغانستان پشاور سوات سے، پڑھا، ایک کیفیت طاری ہوئی. اس کے بعد میں خط بازو میں رکھا تو صورت مسئلہ نکل گئی دماغ سے. کیا نکلی؟ بہت غصہ آیا. پٹھان تھے، 53 سال تک شادی نہیں. کاغذ منگایا اور پین لیا، فوراً اس کے پیچھے ہی جواب لکھا، اس کے پیچھے ہی جواب لکھا، خبردار آپ کے خط آنے سے میرا عظیم نقصان ہوا، میرے مطالعے میں خلل ہوا، صورت مسئلہ میرے دماغ سے نکل گئی، خبردار جو آئندہ کبھی مجھے خط لکھنے کی کوشش کی. یہ تھے علم کے متوالے، سمجھے؟ ہاں، چلتے پھرتے وڑا پاؤ کھاتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے کھجاتے، علم تھوڑی آتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی احسان عظیم کو بتلا رہے ہیں. یہ چوپائے جانور جن کی تخلیق میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. کوئی جانور کو انسان نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ خالص دست قدرت کے بنائے ہوئے ہیں. یہ گدھا، گھوڑا، اونٹ، کتا، سانپ، سور، ہے نا، یہ سب کس کے پیدا کیے ہوئے؟ ڈیزائنر، ان کا انجینئر سب اللہ ہے. تو اللہ نے پیدا کیا اور دے دیا کس کو؟ لے انسان، تو بھی کھا، تو سواری بھی کر، تو اسے پیسے بھی کما، جو کرنا ہے کر. بنایا انسان، اللہ نے تابع کر دیا کس کے؟ انسان کے. معمولی بات نہیں ہے. گھوڑا جلدی یہ رام نہیں ہوتا، تابع میں نہیں ہے، تو اس کو بہت مشکل سے قابو میں لانا پڑتا ہے. اتنا بڑا ہاتھی تابع کر دیا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ کا کیا احسان؟ اللہ کی قدرت. یہ گدھا کھڑا ہے نا، یہ گدھا، یہ سور، یہ ہاتھی، دیکھ رہے ہو کہ ہاں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. بنایا اس نے، دیا کس کو؟ اور کھا کے اور سواری بھر کے پھر اللہ کو نہیں مانوں گا، اس سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ افلا یشکرون. ہر طرح کے مالکانہ تصرفات کر سکتے ہیں، خود نفع اٹھائیں یا ان کو فروخت کرے، بیچ دو، ان کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ.
ملکیت اشیاء کی اصل علت عطائے حق ہے نہ سرمایہ. اب یہ ہے کہ میں گدھے کا اور 2 گھوڑے کا 1 ہاتھی کا مالک ہوں. تو کیوں؟ میرا پیسہ ہے اس لیے میں مالک ہوں، میں نے خرید کے لایا. غلط. جو بھی انسان کسی جانور کا مالک ہے وہ صرف عطائے حق سے مالک ہے. کیسے؟ کہ اللہ نے دیا ہے. اصل مالک کون ہے؟ بنانے والا اللہ. وہ نہ دیتا تو مالک بن سکتے تھے ہم. تو اصل ہے عطائے حق، اللہ کا دے دینا، اس سے ہم مالک بنے ہیں. اور بھرم کیا ہے دماغوں میں؟ بھوسا کیا بھرا ہے؟ تو میں نے خریدا ہے، میرے مال کی وجہ سے میں اتنی بکری کا اور اتنے گھوڑوں کا مالک ہوں. تو غلط ہے. اپنے دماغوں کو درست کرنا چاہیے. بات سمجھے کہ نہیں؟ عطائے حق ہے، نہ سرمایہ نہ محنت ہے. ہم نے ان کے لیے ان کے تابع کر دیا. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. اس آیت کا مفہوم تو وہ ہے جو اوپر خلاصے میں بیان ہوا. جند سے مراد فریق مخالف لیا جائے، اور مطلب آیت یہ ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے دنیا میں معبود بنا رکھا ہے، کافروں نے مشرکوں نے معبود بنا رکھا، یہی قیامت کے روز ان کے مخالف ہو کر ان کے خلاف گواہی دیں گے. ہاں، سانپ گواہی دے گا، ناگوبا دودھ پیا دودھ مت مارتا ہے، وہ گواہی دے گا. سمجھ میں آیا؟ سمندروں کا پانی گواہی، گنگا جمنا. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طریقے پر تمہارے آگ، ناگ، پتھر، یہ سب آئیں گے اور گواہی دیں گے کہ اس نے ہم کو تیرا شریک ٹھہرایا تھا. بولو، یہ ہے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. ایک تفسیر یہ منقول ہے ان لوگوں نے بتوں کو خدا تو اس لیے بنایا تھا کہ ان کی مدد کریں گے، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ تو ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں. خود یہی لوگ جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے خدام اور ان کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی ان کے خلاف کام کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑتے ہیں. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، الگ الگ انداز. اے نبی، یہ بولتے رہیں گے، ان کو صرف بولنے کا اختیار دیا ہے. کڑوی کسیلی، تانے، الزام، آپ اس کا نوٹس مت لینا. آپ دلگیر غمگین نہیں ہونا، آپ کو صرف سننا ہے اور میری طرف متوجہ ہونا ہے، برداشت کرنا، الٹا جواب بھی نہیں دینا. سمجھ میں آیا؟ تو میں یاد رکھو ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ بیٹا، میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ، اللہ نے کل ملا کر باطل کو، اسلام مسلمانوں کے دشمنوں کو صرف منہ میں زور دیا ہے. کائے میں؟ حالانکہ زور کہیں اور ہوتا ہے. سمجھ میں آئے؟ وہاں زور نہیں دیا ہے. تو ہم نے کتنی قربانی دینا ہے مسلمانوں نے؟ خالی ان کی منہ زوری کو برداشت کرنا ہے. ہمارے نبی کو بھی یہی کہا گیا ہے. خالی آپ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں. کرے گا وہ، ہم مار دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، یا تو آنا ہوگا یا جانا ہوگا. ارے جائیں یہاں سے، اپنا کام کر. اللہ نے دیا ہی نہیں تیرے کو زور، تو کہاں زور ہے؟ تو چڑ کے جواب نہیں دینا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ سے خوب کہنا ہے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. کیا فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اب آپ غمگین مت ہو ان کی بات سے. اِنَّا نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اولم يَرَ الْإِنسان، جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، اندر کا ڈر چھپاتے ہیں اور بہر بہادری دکھاتے ہیں. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ڈر دکھاتے اور جو دکھاتے ہیں. تو اندر ڈر بھرا. اس وقت ہمارے ملک میں جو بھی ٹینشن کا ماحول ہے یہ صرف ان کے ڈر کی وجہ سے ہے. کائی کی وجہ سے؟ ہاں، یہ ڈر میں بوکھلا گئے ہیں کہ ان کو چین سے بیٹھنے مت دو، ورنہ پھر 800 سال، ورنہ پھر. سمجھ میں آیا؟ ہاں، کوئی ایک تو ہوگا ان میں
میں نام بھی نہیں لیتا، جو آیا اور آ کر 800 سال تک حکومت کیا. اس لیے اس سے پہلے کہ ان میں سے پھر کوئی اٹھے، ان کو ڈرا ڈرا کے، سازشوں میں لگا کے، پریشان کر کے ان کی ہمتیں توڑو. تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ بہت بھاری ہے، بہت طاقتور ہے، اس لیے آپ کو ستا رہے ہیں، ایسا نہیں. وہ بہت بزدل ہے. کیا ہے؟ بہت کمزور ہیں، بہت بزدل ہے، اس لیے آپ کو ستا رہے ہیں. کیسے؟ دیکھا، دیکھ میں مار دوں وہاں، دیکھا آگے مت بڑھ، آگے مت بڑھ. تو کہ یہ بہادر ہے؟ ارے پھسکا ہے. کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ اولم یری الانسان، کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرے سے. کیسے بنایا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر تب ہی وہ ہو گیا جھگڑنے بولنے والا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے بنایا تھا ایک پانی کے قطرے سے. ناپاک مت بولا کرو. امام شافعی کے نزدیک منی کا قطرہ ناپاک نہیں ہے. ہماری بات ایسی ہونی چاہیے جو کسی سے ٹکرائے نہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ بھی امام ہے، بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں جس سے انسان بناؤ ناپاک قطرہ نہیں، خالی اتنا ہے نکل جائے تو دھونے اور غسل دہرانے کا حکم ہے. اس کا مطلب وہ ناپاک تھوڑی ہے. بات سمجھے؟ تو کیا بولیں؟ بے قیمت بے وزن. ہم نے قطرے سے بنایا کس کو؟ انسان کو. پھر تب ہی وہ ہو گیا جھگڑنے بولنے والا. کیا ہو گیا؟ اب وہ جھگڑے کرتا ہے. ہاں، وہ ابا تم کو سمجھتا نہیں، تم چپ بیٹھو. وہ اماں تم نے ہمارے واسطے کیا کیا؟ تو پوسٹ میں ایک تصویر بار بار آ رہی ہے، چنٹو اتنا سا چھوٹا سا بھی کھڑے بھی ہونے نہیں آ رہا، دیوار پکڑ کے کھا، اور ماں پیچھے سے اس کی ڈھنگن دھلا رہی ہے. اور وہاں نیچے لکھا ہے ایک آدھ ہر بچے کی تصویر ایسی ریکارڈ میں رکھنا چاہیے تاکہ جب وہ بولے وہ اماں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، تو بتانے کا تیری دھلائے جب تجھے دھونے بھی نہیں آتا تھا. ہاں، تو ایسا حال ہے کہ اب بھی تھا چھوٹا سا کیڑا، ولول کرتا تھا، روتا تھا بات بات پہ، ایک ہی زبان رونی. اور ابھی اچانک کیا ہو گیا؟ تبھی ہو گیا جھگڑنے والا بولنے والا. ہم نے ایک قطرے سے بنایا تھا. ضرب لنا مثلا، اب اللہ فرمائے اس کی ڈیرنگ تو دیکھو، جھگڑ رہا ہے، بول رہا ہے، اور بٹھلاتا ہے ہم پر ایک مثل، ایک مثال فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پر. اور بھول گیا اپنی پیدائش. کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کھوکھلی ہو گئی. ہڈیاں کھوکھلی ہو جائے تو ان کو دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ مثالیں سب بیان کرتا ہے. جیسے وہ ہڈیاں کھوکھلی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، مردہ بھی زندہ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، فرما دیجئے محمد ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار. ہاں، وہ بکل خلق علیم، اور وہ سب بنانا جانتا ہے. پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل ہے، انسان کو بنانا مشکل، یا دوبارہ بنانا مشکل، پہلی مرتبہ بنانا مشکل. ٹھیک ہے نا؟ الذی جعل لکم من الشجر، وہ اللہ اس نے بنایا اور وہ بنائے گا، ہر چیز کو بنانا جانتا ہے. جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ. لو، یہ ہے مشکل کام کہ ہر ایک درخت سے آگ بنا دیا اس نے. سوکھنے کے بعد آگ بنتی ہے نا، تم بولیں گے تو سوکھ گئی. ارے ہر ایک درختوں میں، آسٹریلیا میں جب آگ لگتی ہے جنگلوں میں، چند سالوں کے بعد ہوتا رہتا ہے یہ، تو پھر اس کا بجھانا مشکل. ہر ایک درختوں میں آگ، ہر ایک درختوں میں، جنگلوں میں آگ پکڑ لی تھی، تو اس نے ہر ایک درختوں میں آگ. پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو، وہی ہر ایک درخت اب تم سلگا کے اپنا کام چلاتے ہو. کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین نہیں بنا سکتا ان جیسے؟ ان انسانوں کے جیسے نہیں بنا سکتا ہے دوبارہ. آسمان اور زمین یہ مشکل ہے، اس کو بنا دیا اس نے. بلا کیوں نہیں بنا سکتا ہے. وہ الخلاق العلیم، اور وہی ہے اصل بنانے والا، سب کچھ جاننے والا.
انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے، یقول لہ کن فیکون، کیا کہے؟ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے، بلکہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ سوچتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ ایسا قادر ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پھر کر چلے جاؤ گے۔ کیا دیکھتا نہیں انسان کہ اللہ نے ایک قطرے سے بنایا؟ سورہ یاسین کی آخری 5 آیتیں خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ ابی ابن خلف کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ اس نے کیا تھا یہ کام، بعض نے عاص ابن وائل کی طرف اس کو منسوب کیا کہ اس نے یہ کام کیا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، عاص ابن وائل نے بطحہ مکہ، بطحہ کہتے ہیں کنکریوں والی زمین، بطحہ مکہ جہاں کنکریاں پڑی رہتی ہیں، تو کنکریاں مکہ کی اس نے ایک بوسیدہ، کنکریوں میں سے ایک بوسیدہ ہڈی، پرانی ہڈی پڑی ملتی ہے، قبرستانوں میں زیادہ دکھتی ہے، وہ ہڈی اٹھائی اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا۔ دیکھو سب کو بتا رہا ہے، ریزہ ریزہ کیا، کھوکھری ہڈی بول رہا تھا نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے، کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ اس ہڈی کو اللہ زندہ کرے گا جس کا حال یہ دیکھ رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا۔ کیا فرمایا؟ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ تجھے موت دے گا، پھر تو ہڈی بن جائے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر کہاں ڈالے گا تجھے؟ یہ کون تھا؟ عاص ابن وائل، یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، پھر یہ نطفہ چھوٹا سا اللہ سے مقابلہ کرنے والا، لڑنے والا، بولنے والا بن گیا۔ تو یہ مثال بیان کر رہا ہے انسان، اللہ نے کہا یہ مثال انسان بیان کرتا ہے، بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ سے ریزہ کر کے کہتا ہے اللہ یہ نہیں کر سکتا ہے، اور اپنی پیدائش بھول گیا، ونسی خلقہ، کہ مجھے پیدا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں پیدا ہو سکتا ہوں تو ہڈی بھی دوبارہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ عرب میں 2 درخت مشہور تھے، ہرے درخت میں سے آگ، 2 درخت مشہور تھے، ایک مرخ اور دوسرا اعفار یا اعفار۔ عرب لوگ ان دونوں درختوں کی 2 شاخیں مثل مسواک کے کاٹ لیتے تھے، جو باہری، جو ہری، بالکل ہری تازہ ہوتی تھی، پانی سے بھری ہوئی ہوتی تھی، ایک کو دوسری پر رگڑتے تھے تو اس میں سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ہرے درخت میں سے آگ نکالا اللہ تعالیٰ۔ یہ آسان ہے تو وہ کیوں مشکل ہے؟ اس کا جب ارادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔